السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم 5 باتیں بتائیں گے جس کی وجہ سے جنرل اسٹور کے اندر نقصان ہوتا ہے، اور ان سے اگر آپ بچیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر ان چیزوں پہ عمل کریں گے، وہ 4 باتیں آپ کو 5 باتیں بتائیں گے، آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا اس کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ جس وجہ سے آپ کی دکانداری جو ہے نا بہتر ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گاہک کے ساتھ، کسٹمر کے ساتھ ڈیلنگ، آپ کسٹمر کے ساتھ ڈیلنگ اچھی کریں گے، اپنا رویہ اچھا رکھیں گے، اچھی ڈیلنگ کریں گے، بات چیت اچھی کریں گے کسٹمر کے ساتھ، تو کسٹمر بھی آپ کے پاس آتا رہے گا۔ اگر آپ بدتمیزی کریں گے بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، لیڈیز کے ساتھ، تو ظاہری بات ہے پھر آپ کے پاس کوئی بھی نہیں آئے گا سامان لینے کے لیے بھی۔ تو اس طرح جو ہے نا پھر بہت کسٹمر جو ہے نا آپ کا سلو ہو جائے گا، کسٹمر آپ کے پاس کام آئیں گے۔ تو کرنا یہ ہے کہ اچھے طریقے سے ڈیلنگ کرنی ہے۔ اگر کوئی آپ کو بری بات بھی کہہ دے تو اس پہ آپ نے جو ہے نا محسوس نہیں کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کاروبار کرنا ہے، جس نے کاروبار کرنا ہے پھر اس نے جو ہے نا ایسی باتیں جو ایسے محسوس نہیں ہونے دیتا، اور اپنے آپ کو جو ہے نا اس پہ بالکل جو ہے نا یہ محسوس کرنا ہے کہ میں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کسٹمر کے ساتھ جو ہے نا آگے سے اس کے اوپر بحث کریں گے تو پھر یہ کیا ہوگا، آپ کی دکانداری خراب ہوگی۔ کسٹمر کہتا ہے یہ آپ کی چیز ٹھیک نہیں ہے، آپ کہیں ٹھیک نہیں ہے جی واپس کر دیں، بس آپ کو اور چیز دے دیتے ہیں۔ تو آپ کسٹمر کہتا ہے کہ یہ چیز ایسے، آپ کسٹمر کے جو ہے نا ڈیمانڈ پہ اچھی طرح چلیں۔ اچھا، سب سے پہلی چیز آپ کو کیا بتائی ہے کہ آپ نوٹ کر لیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کسٹمر کے ساتھ ڈیلنگ آپ کی اچھی ہوگی، رویہ اچھا ہوگا تو آپ کا کام اچھا چلے گا، اچھے سے بھی اچھا چلے گا۔ آپ کا رویہ اچھا نہیں ہوگا کسٹمر کے ساتھ، کسٹمر آپ کے پاس آئے گا، کوئی چیز مانگتا ہے، یہ واپس کر دیں، آپ کے ماتھے کے اوپر اگر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کام نہیں کر سکتے، آپ کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا۔ اور دوسری چیز نوٹ کر لیں، دوسری چیز یہ ہے کہ ٹائمنگ۔ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کو ٹائمنگ نہیں دے رہے تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ ٹائمنگ سے مراد کیا ہے کہ جنرل اسٹور کا خاص طور پہ ایسا کام ہے، صبح 7 بجے سے لے کے 6-7 بجے سے لے کے رات کو 11 بجے تک، 12 بجے تک آپ نے دکان کو ٹائم دینا ہے۔ تو آپ یہ ٹائم بھی نہیں دے رہے۔ اگر صبح 9-10 بجے آ کے شاپ کھول رہے ہیں، شام کو بھی آپ 7-8 بجے بند کر کے چلے جاتے ہیں، تو یہ جنرل اسٹور کا بہت بڑا نقصان ہے، آپ اس سے بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو ٹائمنگ دیں گے صبح 7 سے لے کے شام 10-11 بجے تک، تو آپ بہترین دکاندار بن سکتے ہیں، آپ بہت اچھا جو ہے نا دکانداری چلا سکتے ہیں۔ تو اتنا کوئی مشکل بھی ہے بھی نہیں ہے اس کے اندر، ٹائمنگ دینا ہے صرف۔ اگر آپ کا 1 مہینہ اگر آپ اسے ریگولر اس کو ٹائم دیں، آپ کی ایسی عادت بنے گی کہ آپ کے ادھر ادھر گھومنے پھرنے کا یا فضول کاموں کے لیے آپ کا دل ہی نہیں کرے گا۔ تو آپ اس کو ٹائمنگ دیں گے، آپ دیکھیں گے کہ کام کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر کتنا فرق آ رہا ہے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا ماشاءاللہ کام جو ہے نا بڑھ رہا ہے۔ تو سیل کا بھی ظاہری بات ہے، ٹائمنگ کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ ٹائمنگ جتنی بڑی ہوتی ہے اس حساب سے ٹائمنگ میں بھی، سیل میں بھی جو ہے نا اثر پڑتا ہے، سیل بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ لوکیشن۔ اگر آپ جنرل اسٹور شروع کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نیا شروع کر رہے ہیں، تو کوشش کریں آپ ایسی لوکیشن چوز کریں کہ جو کارنر کی ہو۔ زیادہ سے زیادہ جنرل اسٹور کا ایسا کام ہے کہ کارنر پہ جو بھی کسٹمر جس کی ضروریات زندگی والی چیزیں ہیں جس نے لینی ہوتی ہیں، تو وہ کوشش کرتا ہے کارنر کی دکان سے جلدی لوں اور جاؤں۔ ویسے اس کے علاوہ گارمنٹس کا یا اور بزنس ہوتا ہے، وہاں لیڈیز بھی آتی ہیں، اور وہاں پہ آرام سے وہ اپنا ٹائم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگا لیتی ہیں، لیکن جو ہی جنرل اسٹور پہ آتی ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے بس ہم آئیں، کھڑے بھی نہ ہوں، بس فوراً سے ہمیں سامان ملے تو ہم لوگ جو ہے نا جائیں۔ تو جنرل اسٹور پہ جب بھی آتے ہیں تو ان کو جو ہے نا ہر بندے کو جلدی ہوتی ہے، چاہے چھوٹا ہے، بڑا ہے، لیڈیز ہے، مرد ہے، خواتین ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ کہتا ہے بس جلدی مجھے سامان ملے تو میں لے کے جو ہے نا نکلوں۔ اور تیسرا چیز یہ ہے کہ ادھار۔ بعض لوگ نئی شاپ شروع کر دیتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا، اندازہ نہیں ہوتا، لوگ میٹھے بن کے آتے ہیں تو تھوڑا ادھار لیتے ساری دکان ان کی خالی کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو جو دکاندار ہوتے ہیں، نیا کام ہوتا ہے، وہی کوئی گنی چنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ڈالی ہوتی ہے، نہ وہ دکان کرنے کے قابل رہتا ہے نہ وہ چھوڑنے کے قابل رہتا ہے، کیونکہ انویسٹمنٹ رہتی نہیں ہے۔ جو انویسٹمنٹ ہوتی بھی ہے وہ سارے لوگ لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو کیونکہ نیا کام ہوتا ہے تو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ، اور ادھار دے کے اپنی دکانداری جس نے بھی خراب کرنی ہو، ادھار دے کے تو بس بیٹھ جائے، دکانداری بہت جلدی جو ہے نا خراب ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کرنا ہے ادھار سے جتنا بھی بچیں۔ جو بھی کسٹمر آئے آپ سے کہے میں کل دوں گا، پرسوں دوں گا، مہینہ دوں گا، مہینے بعد، کسی کو بھی ادھار والا کام کرنا ہی نہیں ہے۔ شروع میں اگر نیا کام کر رہے ہیں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ بندوں کی بھی پہچان کرنی ہے، کون دینے والا ہے کون نہیں دینے والا، تو اس وجہ سے آپ جا کے جو ہے نا کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ نے ادھار دینا شروع کر دیا تو بہت ہی جلد جو ہے نا آپ دیکھیں گے دکان
بالکل زیرو ہو جائے گی اور کام بھی آپ کا بالکل ڈاؤن ہو جائے گا. جو ادھار لے کے جائے گا بھی وہ بھی واپس آپ کے پاس دوبارہ لینے کے لیے نہیں آئے گا. جس کو آپ ادھار نہیں دیں گے وہ دوبارہ آئے گا, لیکن جس کو آپ ادھار دیں گے اس نے آنا بھی نہیں ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اپنا سامان, دکان کا سامان جو ہے نا, پانچویں چیز یہ ہے کہ دکان کا سامان کیسے پورا کرنا ہے. دکان کا اگر آپ اسٹور کا سامان پورا رکھیں گے تو کسٹمر بھی آپ کے پاس آتا رہے گا, ہر چیز آپ کے پاس ہوگی. اگر اس کا آسان فارمولہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو چیز ختم ہو جاتی ہے تو بار بار اس کے کسٹمر آ رہا ہے کہ آپ ایک پیج لیں, اس کے اوپر جو ہے نا اسے آپ نے یہ کرنا ہے کہ سامان بس اپنے پاس نوٹ کرتے جانا ہے جو چیز آپ کے پاس ختم ہے. تو اگر آپ کے پاس کمپنی والے آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, آپ کمپنی والے سے جو ہے نا وہ چیزیں منگوائیں. اگر کمپنی والے نہیں آ رہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دکان میں آپ کے پاس اگر کوئی اور بندہ ہے کرنے والا سمجھتا ہے تو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے, مارکیٹ جا کے وہ جو چیزیں شارٹ ہیں جو آپ نے نوٹ کی ہیں وہ ساری لے کے آنی ہے. تو اس طرح آپ کا گاہک کسٹمر بھی آتا رہے گا اور آپ کا کام بھی چلتا رہے گا. جو چیزیں شارٹ ہوں گی آپ بار بار منگوائیں گے نہیں تو کسٹمر دوسری دکان پہ چلا جائے گا, پھر آپ کے پاس بار بار نہیں آئے گا. تو بالکل آسان فارمولہ ہے. میں بھی یوں ہی اسی طرح کرتا ہوں کہ سامان جو ختم ہو جاتا ہے تو اسے اپنے پاس نوٹ کر لیتا ہوں. جو چیز پتہ ہے کہ بالکل نہیں ہے تو کسٹمر جو ہے نا واپس ہو رہا ہے تو وہ چیز نوٹ کر کے دوبارہ پھر اس کوانٹٹی کو زیادہ جو اس طرح تو جو کرتے رہتے ہیں دکان کرتے ہیں تو دکاندار کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ میری دکان پہ زیادہ چیز کون سی سیل ہونے والی ہے, زیادہ چیز کون سی جو ہے نا سیل ہو رہی ہے, کسٹمر کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو اس حساب سے آپ نے اپنے سٹاک کو مینیج کرنا ہے کہ کمپنی والے آ رہے ہیں تو ان کو بھی نہیں چھوڑنا, ان سے لینے. اگر وہ نہیں آ رہے تو آپ کے ارد گرد قریب جو ہول سیلر ہیں جہاں جو کوئی بھی مطلب ہول سیل میں آپ کو سامان اچھے ریٹ پہ دے رہے ہیں, مارکیٹ گھوم پھر کے اچھے ریٹوں والا سامان, اچھی چیز, اچھی کوالٹی والی آپ لے کے آئیں گے دکان کے اندر تو انشاءاللہ اس پہ بھی جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ کسٹمر جو ہے نا کتنا اچھا آئے گا اور دکانداری بھی جو ہے نا بڑھتی جائے گی. اور یہ چیز آج جو ہے نا ہم لوگوں نے آپ کو یہ 5 پوائنٹ بتائے ہیں. سب سے پہلے یہ تو ہے ڈیلنگ, دوسرا یہ ہے ٹائمنگ, تیسرا ہے لوکیشن, چوتھا ہے ادھار, پانچواں یہ کہ سامان جو ہے نا پورا ہونا چاہیے. تو ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک پورا دیکھا بھی کریں, کائنڈلی لائک بھی کیا کریں, سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں. تو انشاءاللہ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے, اللہ حافظ.